امریکہ اب بھی حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے دفاعی حق کی بھرپور حمایت کرتا ہے، وائٹ ہاؤس۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کی امید ہے، جان کربی۔ یورپی یونین کسی بھی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کر سکتی، فن لینڈ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ اسرائیل اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے ان ریمارکس کی وضاحت کی کوشش میں اعلان کیا کہ امریکہ اب بھی حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے دفاعی حق کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ Our support for Israel is not diminished, but we have had concerns and we have expressed those concerns. قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کے تبصرے اس تشویش کی عکاسی کرتے ہیں جو انتظامیہ کو کچھ عرصے سے تھی اور رہے گی، اور یہ تشویش فوجی آپریشن میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات کو ممکن حد تک کم کرنے سے متعلق ہے۔ کربی نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے مطالبات کی حمایت نہ کرنے کے انتظامیہ کے فیصلے کا بھی دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ بندی کی حمایت کرنا حماس کے 7 اکتوبر کو کیے گئے اقدامات کی توثیق کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ان رپورٹس کا براہ راست جواب دینے سے انکار کر دیا کہ اسرائیل حماس کے سرنگوں کے نیٹ ورک میں سمندری پانی چھوڑ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے، جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، خبر دی تھی کہ اسرائیل نے حال ہی میں غزہ کے سرنگوں کے ایک بڑے نیٹ ورک میں سمندری پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہے گا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کی امید ہے۔ Our team was working very hard on normalization between Israel and Saudi Arabia. کربی نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ پیرامیٹرز کو متعین کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے 2 ریاستی حل کے لیے شرائط طے کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل تھی کہ اسی دوران اسرائیل اور حماس کے حملوں نے اس کوشش کو نقصان پہنچایا۔ 2 امریکی حکام نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے بدھ کے روز سعودی عرب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، جس میں غزہ کے تنازع اور دیگر علاقائی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں کہا کہ روس کے اس وقت کل 6,17,000 فوجی یوکرین کے جنگی علاقوں میں لڑ رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو وہ جانتے ہیں۔ یہ یوکرین میں پرائیویٹ ملٹری کمپنیوں کے حصے کے طور پر لڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے کچھ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پوٹن نے یہ بھی کہا کہ یوکرین میں لڑنے والے نجی فوجی کمپنیوں کے سابق فوجیوں کو ریاست کی جانب سے دوسرے سابق فوجیوں کی طرح ہی سوشل سپورٹ حاصل ہونی چاہیے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی ووٹ سے ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی آئین کے مطابق مواخذے کی کوشش کی کامیابی کا مطلب بڑے جرائم اور بدعنوانیوں کی سزا ہے، اور اگر امریکی کانگریس کے دوسرے ایوان یعنی سینٹ میں مقدمے میں جرم ثابت ہو جائے تو صدر کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب صدر بائیڈن نے مواخذے کی کوشش کے بارے میں ایک میں اپنے اور خاندان کے خلاف تحقیقات کی پیروی سے متعلق ریپبلکن کی ترجیحات پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے کچھ کرنے کے بجائے ریپبلکنز مجھ پر جھوٹ پر مبنی حملہ کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فن لینڈ کے وزیراعظم پیٹری اورپو نے برسلز میں ہونے والے مذاکرات میں کہا کہ یورپی یونین کسی بھی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ ان مذاکرات میں یوکرین کے الحاق پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اوربان یورپی یونین کی رکنیت کے مذاکرات اور یورپی یونین کے بجٹ سے کیف کے لیے 50 بلین یورو کی مالی امداد دونوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ سربراہ اجلاس ایسے وقت ہو رہا ہے جب یوکرین روس کے خلاف اپنی جوابی کارروائی میں بڑے پیمانے پر پیش رفت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔